اس کو کام میں لاؤ، اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے اسے استعمال کیا کہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا۔ تو روشن خیالی تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی اس وقت کی موجودہ دنیا شروع ہوتی ہے اس میں اصل میں اس کا آغاز اسلام نے کیا ہے۔ البتہ یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ بعد میں ہم سو گئے، کیوں سو گئے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پر پھر کبھی سیمینار میرا خیال ہے کہ خاص اس موضوع پر ہونا چاہیے، ان کا یہ سوال پرٹیننٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں روشن خیالی اگر آپ اس کو اصولی اعتبار سے لی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ روشن خیال مذہب اسلام ہے، دنیا میں روشن خیالی کی سب سے بڑھ کر تبلیغ اور تاکید کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور خصوصاً تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ کو اس کے ڈارک ایجز سے، تاریک دور سے نکالنے والا اسلام ہے۔ البتہ انہوں نے کچھ رقص اور موسیقی پر جو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کی گفتگو پر طنزیہ انداز اختیار کیا ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فطرت کا رقص بتایا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، فطرت کی موسیقی بتائی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن ایک رقص وہ ہے جس میں ایک عورت، نوجوان عورت اپنے نسوانی حسن کو طرح طرح کی حرکات کے ذریعے سے واضح کرتی ہے، یہ حرام ہے، یہ انسان کی شہوت کو بھڑکاتی ہے، اس کی حیوانیت کو بھڑکاتی ہے۔ ہاں ایک رقص، علامہ اقبال نے نہ معلوم کس بلندی پر تھے جب یہ شعر کہا ہے، رقص تن در گردش آرد خاک را، یہ جو جسم کا رقص ہے اس سے جو گردش ہوتی ہے وہ انسان کی شہوت، حیوانی جبلت، اس کا جو خاکی وجود ہے اس میں اہتزاز پیدا ہوتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ رقص جاں برہم زند افلاک را، ایک روح کا رقص ہے، یہ روح کا رقص جو ہے اس سے تو غلغلہ جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک رقص وہ ہے جس کی کہ نفی کی جا رہی ہے، جس کی تعلیم اب دی جا رہی ہے، بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے، کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں رہی ہے جہاں کے بچیوں کو رقص کی تعلیم نہ دی جا رہی، چھوٹی چھوٹی بچیوں۔ یہ ہے اصل میں جس کی ہم نفی کر رہے ہیں، وہ رقص فطرت۔ اسی طرح موسیقی ایک حضرت داؤد کی بھی تھی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس سے پرندے بھی اور پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے۔ موسیقی ایک قرآن کی بھی ہے، وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، حکم دیا گیا قرآن کی موسیقی کو نمایاں کرو اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے، اس میں ڈیوائن میوزک ہے، یہ ہے در حقیقت وہ موسیقی جو ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ انہوں نے دونوں چیزوں کو برابر کر دیا ہے، لیکن مصر میں صورتحال یہ بتائی گئی کہ وہاں قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سننے کے لیے، اس کی قرات کو سننے کے لیے بھی اتنے ہی بڑے مجمع ہوتے تھے جتنے کہ ام کلثوم کو سننے کے لیے ہوتے تھے۔ کم سے کم یہ کہ ان کے ہاں برابر تو معاملہ کیا گیا کہ ایک موسیقی جو ہے وہ قرآن کی موسیقی ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے جس دور میں کہ صدر ناصر صاحب یہاں آئے تھے اور ان کے ساتھ شیخ القراء محمود خلیل حسنی آئے تھے، اس کے بعد سے پاکستان بھی روشناس ہوا ہے قرآن کی اس موسیقی سے۔ آج جو ہے اس پاپ میوزک کو یہاں پر عام کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ جہاں تک نفی کا معاملہ آیا تردید کا کہ یہ کتابچہ جو ہے ہم نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ مارچ کے جو ہے اردو ڈائجسٹ میں یہ شائع ہوا اور اب تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی۔ اب ہم نے اس کو ذرا عام کیا، پھیلایا ہے، تو اب اس کی تردید کسی ایک اسکول کی طرف سے ہوگی، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ درسی کتابیں جاودانی صاحب آپ کو بتائیں گے یہ کوئی 2-4 ہزار کی تعداد میں نہیں چھپتی، لاکھوں کی تعداد میں چھپتی، درسی کتاب ہے وہ۔ اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف گیریزن اسکول میں پڑھایا جا رہی ہے بلکہ یہ کہ دوسرے اسکولوں کے اندر بھی اس کو اختیار کر دیا گیا، اور اس میں جو نمونے ہیں فحاشی کے وہ آپ کو اس کتابچے سے معلوم ہو جائیں گے، جس کو میں نے خاص طور پر اس موضوع پر تو میں نے اپنا حصہ اسی کو سمجھا تھا کہ اردو ڈائجسٹ میں شائع شدہ اس مضمون کو میں نے کتابچے کی شکل میں 8 ہی صفحے ہیں اس کو یہ ہے چھپوایا ہے، آپ تک پہنچایا ہے، اور آپ سے درخواست جیسے کہ کی گئی ہے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ ہم یہ لاگت سے کم قیمت پر آپ کو دے رہے ہیں، 75 پیسے اس پر لاگت آئی ہے جو 50 پیسے میں آپ کو دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ اس میں تعاون کریں، اسے پھیلائیں۔ اصل میں جو روشن خیالی کا ہمارا جو موضوع تھا آج، جس پر کہ کچھ جاودانی صاحب نے گفتگو کی ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ
کہ چونکہ ان کی گفتگو مقالے کی شکل میں تھی اور عام طور پر اس قسم کے اجتماعات میں مقالے کو توجہ سے نہیں سنا جاتا، مقرر کی آواز کا زیر و بم ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور میں نے دیکھا اور میں نے تعریف کی ہے پروفیسر مہدی حسن صاحب کی کہ آپ نے جوش خطابت کا آج مظاہرہ کیا ہے، تو اصل میں مجمع کے اندر تو پھر وہ بات جو ہے وہ زیادہ سنی جاتی ہے۔ بہرحال یہ مقالہ ہم حاصل کر کے خود بھی اسے شائع کریں گے، اس میں بڑا قیمتی مواد موجود ہے۔ یہ جو کہا گیا زمانے کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ چلو، لیکن اقبال کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ سکیس، اور ایک روش یہ ہے کہ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، یہ ہے کمزوروں کی، یہ ہے کم ہمتوں کی روش۔ زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم سازگاری کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، بس تابع ہو جاؤ، جو کچھ آ رہا ہے تابع ہو جاؤ، قبول کر لو۔ لیکن جو اصحاب عزیمت ہوتے ہیں، جو جمع ہمت ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل بالکل اور ہے۔ زمانہ باتوں نے سازت تو بعض زمانہ ستیس، اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو۔ میرا سارا کام 50 سال کی میری جد و جہد قرآن مجید کے علم کو پھیلانے کی اور اب تنظیم اسلامی کے تحت جو بھی کام ہو رہا ہے یہ زمانے کے خلاف، زمانہ اب اس زمانے کا، میرا جو اپنی گفتگو ہے وہ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ کبھی حکایات ہوتی تھی، شیخ سعدی کی قصے ہوتے تھے، اخلاقیات بتانے والے، اور ان سے جو ہے انسان کا ایک اور اخلاق جو ہے وجود میں آتا تھا۔ اب آج کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس سے کیا وجود میں آ رہا ہے، یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، یہ زمانہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے میں نے آج آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ نساء کی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ چیلنج کر دیا تھا اللہ کو کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ تو لے کر ہتھیا کر ہی رہوں گا، پھر میں انہیں گمراہ کروں گا لازماً، اور ان کو طول عمل، بڑی امیدوں اور بڑے جو منصوبہ بندیاں ہوں گی دنیا کی، ان کے الجھاؤ میں الجھا کر رکھوں گا، پھر میں انہیں حکم دوں گا وہ جانوروں کے کان کتریں گے، کاٹیں گے، چیر دیں گے۔ یہ پرانی جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ مقدس ہو جاتے تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، نہ اس سے کوئی کام لیا جا سکتا تھا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو انعام پیدا کیے انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کو اس طریقے سے بتوں کے نام پر مخصوص کر کے اور انہیں جو ہے محفوظ کر دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر میں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا یہ دور جاہلی کی بات نہیں تھی، یہ دور حاضر کی بات ہے، جاہلیت حاضر، جاہلیت جدیدہ۔ عورت کو مرد بنا دو، مرد کو عورت بنا دو، عورت اور مرد میں فرق ختم کر دو۔ اللہ کی خلقت تو کچھ اور تھی، اللہ نے تو بڑے ایک شان کے ساتھ کہا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ یہ تو ہمارا کارنامہ ہے کہ اسی گندے پانی کی بوند سے عورت پیدا ہو رہی ہے، مرد پیدا ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو اللہ کا خلق ہے اور اس کا راستہ ہے تقطعون السبیل۔ جو قوم جو تھی لوط کی، حضرت لوط علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے ہاں جب یہ سوڈمی رائج ہوئی ہے، سیکشولیٹی، گیس، تو اس وقت کیا کہا گیا تھا؟ تم فطرت کا راستہ مار رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے راستہ رکھا تھا بقائے نوع کے لیے، بقائے نسل کے لیے۔ آج کی دنیا میں گیس بڑے فخر کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں دوسرے لوگوں پر، نعرے لگاتے ہیں ان کے خلاف۔ لیسبینز جلوس نکالتی، مینہٹن کے اندر جلوس نکالتی، اور وہ در حقیقت کہتے ہیں انسان تو ہم ہیں، یہ لوگ جانور ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور خلق اللہ کے اندر اب جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، کیا کیا اس سے ہوگا، کیا نتائج آئیں گے، تو شیطان نے پہلے دل کہہ دیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔
اور یقیناً جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنائے گا وہ تو بہت بڑے اور واضح خسران میں اور خسارے میں مبتلا ہو گیا.